بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور آپ لوگ جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں سعودی عرب ریاض سے فاطمہ نے بھیجی ہے، سنتے ہیں فاطمہ کی سچی آپ بیتی۔ فاطمہ بتاتی ہیں کہ میری پیدائش جو ہے سعودی عرب جدہ کی ہے۔ ہم 5 بہنیں 2 بھائی۔ جب میں 9 سال کی تھی تو پاپا نے ہمارا جو گھر پرانا والا تھا چینج کر کے ہم نے ایک نیا گھر لیا۔ یہ گھر کافی پرانا تھا اور کافی بڑا بھی تھا یہ گھر۔ میرے 2 بھائی ایک روم میں ہوتے تھے اور بڑی 2 بہنیں جو تھیں ان کا بھی اپنا ایک علیحدہ روم تھا۔ میں اپنی دوسری 2 بہنوں کے ساتھ ان کے روم میں ہوتی تھی، اور ایک روم ممی بابا کا تھا، اور ہماری خالہ بھی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ تو ہمارے روم سے اگلا والا روم میری خالہ کا تھا۔ اب ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگا کہ رات میں جب ہم لوگ سو رہے ہوتے تو کبھی میرا، کبھی بڑی بہن کا، کبھی دوسری بہن کا، رات میں ایسا لگتا کہ جیسے کوئی گلا دبا رہا ہو، اور روز کوئی نہ کوئی یہ شکایت کرتا۔ اور مجھے تو اکثر رات میں ایک آنٹی بھی اس گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی جو کہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی ہوتی تھیں، مگر میں جب اس چیز کا ذکر اپنے گھر والوں سے کرتی تو وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آنٹی گھر میں کسی کو بھی نظر نہیں آتی سوائے میرے۔ مگر پھر ایک دن میری خالہ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جسے گھر میں تمام لوگ اس بارے میں سوچنے لگے۔ ایسا ہوا کہ میری خالہ رات میں سو رہی تھیں کہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ اسی کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بیڈ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے جو کہ بہت ہی بھیانک شکل کی ہے۔ اس کا رنگ بہت ہی زیادہ کالا تھا، اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کا منہ اتنا خوفناک تھا، اور اس کا اپنا بڑا سارا منہ کھول کر وہ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ مجھے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے یہ آیت الکرسی ختم ہوئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ عورت مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد سے میری خالہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی، کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا تو انہیں بھی میری باتوں پر یقین آنے لگا۔ خالہ نے کہا کہ اس گھر میں کوئی تو ایسی چیز ہے، مگر میری امی اور میرے بابا نے اس چیز پہ یقین نہیں کیا۔ میری سسٹر جو کہ مجھ سے 1 سال بڑی ہیں وہ بھی وہیں بیٹھی تھیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں ایک بات کہی مذاق میں۔ اس نے کہا کہ بدتمیز جن، میرے بابا اور میں تو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو میرے بابا اور مما نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ میرے بابا مسکرائے اور پھر وہ آفس کے لیے نکل گئے۔ خیر پھر ہم سب لوگ اپنے اپنے اسکول چلے گئے، اور میری 2 بڑی بہنیں جو کہ کالج سے آئی تھیں اور ان کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی کہ رات کو میری خالہ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا۔ رات کو ہم لوگ اپنا اپنا جو کھانا وانا کھا کر اپنا کام کر کے اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ میری بڑی بہن جو کہ اوپر کھڑی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا
کہ میری خالہ نیچے گارڈن میں کھڑی ہیں اور اسے ہاتھ کے اشارے سے نیچے بلا رہی ہیں۔ میری بہن نیچے اتری ان کے پاس جانے کے لیے۔ جب وہ گارڈن میں پہنچی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ پورا گارڈن خالی ہے، وہاں خالہ نہیں موجود۔ اور اس نے میری خالہ کو آوازیں دیں، خالہ آپ کہاں ہیں؟ مگر وہاں خالہ ہوتیں تو اس کو جواب دیتی۔ اوپر ٹیرس سے میری خالہ نے اس کو آواز دی کہ تم رات کے اس ٹائم اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جب اس نے خالہ کو دیکھا تو وہیں ان کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہم سب لوگ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے تو اس میں پتہ چلا کہ میری بہن کی ایک کڈنی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ بہن کا آپریشن ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی اور گھر آ گئی۔ بہن کے گھر آ جانے کے بعد میری مما بھی تھوڑی اس معاملے میں سیریس ہو گئیں، اور انہوں نے میرے بابا سے کہا کہ ہمیں یہ گھر شفٹ کر لینا چاہیے۔ تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گھر شفٹ کر لیں گے۔ گھر شفٹ کرنے میں، گھر ڈھونڈنے میں بھی ہمیں 3 مہینے لگ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد کی بات ہے کہ میں اپنے روم میں سو رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے زور زور سے بال کھینچ رہا ہو۔ میں اٹھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری بہنیں دونوں میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بڑی والی بہن جو کہ دوسرے روم میں تھی، وہ میرے روم میں ہی دروازے کے پاس بیٹھی ہیں اور مجھے بہت ہی غصے سے گھور رہی تھیں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے اپنی دونوں بہنیں جو میرے ساتھ سو رہی تھیں ان کو جگانے کے لیے کوشش کی، مگر مجھے ایسے لگا کہ اگر میں اپنی بہنوں کو اٹھاؤں گی تو یہ لڑکی مجھے مار دے گی، کیونکہ مجھے اپنی خالہ اور بہن والا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور بہت زور کی آواز میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اپنی بہنوں کے ساتھ چپک گئی، لپٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میری دونوں بہنیں اٹھیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابھی یہاں بیٹھی تھی، وہ مجھے مار دے گی۔ پھر میری بہنوں نے مجھے چپ کروایا اور مجھے ممی بابا کے روم میں لے گئیں۔ پھر صبح میری مما نے بابا سے کہا کہ آپ کچھ انتظام کریں، اور پھر میرے بابا نے ایک قاری صاحب کو بلایا اور انہیں تمام واقعہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا بتایا۔ تو قاری صاحب نے جب وہاں پر پڑھائی کی تو انہوں نے بابا کو بتایا کہ آپ کے اس گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 300 جنات رہتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ انہیں آپ کا یہاں رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر میرے بابا نے اسی دن ہمیں سب کو، ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کے گھر میں شفٹ کیا، اور 1-2 دن میں ہی انہوں نے کوئی چھوٹا سا جو گھر تھا وہ رینٹ پہ لیا، اور پھر ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے نئے گھر میں کچھ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی جی فاطمہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔